السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹروتھ اینڈ فیکٹس۔ قطر کے اندر جب سے فیفا ورلڈ کپ سٹارٹ ہوا ہے اس دن سے پورا ویسٹ قطر کے خلاف ایک پیج پر ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ برداشت نہیں کر پا رہے کہ کسی اسلامی ملک کو فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی مل گئی ہے، اور دوسرا وہ اسلام کی ٹیچنگز کے خلاف کسی کو بھی کچھ کرنے نہیں دے رہے۔ ورلڈ کپ کو جنگ میں بدل دیا ہے، اور یہ جنگ ایسی شروع ہوئی ہے جو نظریاتی جنگ ہے اور کلیش آف سویلائزیشن ہے۔ ہوا یوں ہے کہ یہ جو ویسٹ کے لوگ ہیں انہوں نے سب سے پہلے کہا کہ ہم نے وہاں ہم جنس پرستی کرنی ہے، مرد مرد کے ساتھ، عورت عورت کے ساتھ، اور ٹرانسجینڈر کے ساتھ ہمیں کھلے عام سیکس کرنا ہے۔ قطر نے ان کو صاف انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں شراب پینی ہے، سیکس کرنا ہے، اور عورتوں نے شارٹ کپڑے، بیہودہ کپڑے پہننے ہیں، لیکن قطر نے کہا ہم آپ کو یہ سب کچھ یہاں نہیں کرنے دیں گے، یہ سب کچھ ہمارے دین میں جائز نہیں، اور آپ کو اس کی رسپیکٹ کرنی پڑے گی۔ ہم آپ کو 4 ہفتوں کے لیے اپنے دین کے خلاف جا کے انٹرٹین نہیں کر سکتے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ورلڈ کپ کو یہاں سے شفٹ کرو۔ اصل میں اس کے پیچھے اسلاموفوبیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ قطر اسلام کی باتیں کر رہا ہے، یہ اسلام کی تبلیغ کر رہا ہے، اور ہمیں شراب نہیں پینے دے رہا، زنا نہیں کرنے دے رہا، اور ہم جنس پرستی نہیں کرنے دی جا رہی۔ پوری دنیا قطر کے خلاف ہو گئی ہے، اور یہ لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے۔ اب جرمن کی ٹیم کو دیکھ لیجئے، اس ٹیم نے منہ پر ہاتھ رکھ کے پورے ورلڈ کو پیغام دیا ہے کہ ہم قطر کے خلاف ہیں۔ اب اصل میں یہ جو وہ منہ پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں اپنا منہ بند کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں لو بینڈ پہننے کی اجازت دی جائے۔ اب یہ جو ون لو بینڈ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہوموسیکشوالٹی یعنی کہ ہم جنس پرستی کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اصل میں ان کا پلان یہ تھا کہ یہ قطر میں آ کے جب میچز ختم ہوں مرد مرد کے ساتھ، عورتیں عورتوں کے ساتھ یہ بیہودہ کام کریں، لیکن قطر نے بڑا زبردست سٹینڈ لیا اور کہا کہ ہم آپ کو یہ کام نہیں کرنے دیں گے۔ قطر نے 220 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کی، اسٹیڈیمز بنائے، روڈز بنائے، ہوٹلز بنائے، اور بلڈنگز کھڑی کی، یعنی پورا انفراسٹرکچر بنایا انہوں نے۔ اور یہ اب سے نہیں، 2014 سے مسلسل کام کر کے فیفا ورلڈ کپ کو آرگنائز کرنے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں۔ لیکن یہ ویسٹ کے لوگ کہتے ہیں جی کہ ہمیں یہاں زنا کرنے دیں، شراب پینے دیں، ہم جنس پرستی کرنے دیں، تو قطر نے کہا کہ یہ سب اسلام میں تو جائز نہیں، ہم آپ کو یہ یہاں نہیں کرنے دیں گے۔ تو انہوں نے آگے سے یہ حرکتیں شروع کر دی۔ اب سوچیں ذرا کہ ہم جنس پرستی کی کمپین کو ان شیطانی طاقتوں نے اتنی عروج پہ پہنچا دیا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جرمن فٹ بال فیڈریشن نے فیفا کے خلاف عدالت جانے کا فیصلہ کیا ہے کہ ہم جنس پرستی نہیں کرنے دی جا رہی، ہمیں سیکس نہیں کرنے دیا جا رہا، ہمیں شراب نہیں پینے دی جا رہی۔ اب وہاں پہ ایک عجیب معاملہ سامنے آیا ہے۔ پلیئرز کو تو انہوں نے وہ ون لو بینڈ پہننے سے وارن کر دیا تھا کہ یہ آپ نے آرم بینڈ نہیں پہننا، لیکن یورپین آفیشلز نے پہن لیا ہے، اور اس کے جواب میں قطری آفیشلز نے اپنے بازوؤں پہ فری فلسطین کے بینڈ پہن لیے ہیں۔ اصل میں اس پورے کھیل میں سارا معاملہ اسرائیل کا ہے، وہی ویسٹ اور پوری دنیا کو کنٹرول کر رہا ہے۔ تو قطری آفیشلز یہ پیغام دے رہے ہیں کہ یہ فلسطین میں اسرائیل کیسے ظلم کر رہا ہے۔ اب ورلڈ کپ کے میچز جنگ میں بدل گئے ہیں، لوگ وہاں اب فلسطین کے جھنڈے لہرا رہے ہیں، انہوں نے اسرائیل کے خلاف جنگ چھیڑ دی ہے۔ یہ ایک عجیب و غریب سا ماحول پیدا ہو گیا ہے، اور پورا ویسٹ قطر کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے۔ اب وہاں سب لوگ اس کو اسلام سے جوڑ رہے ہیں کہ قطر ایک انتہا پسند ملک ہے۔ اب اگر قطر یہاں پہ ان کو کھلے عام شراب پینے دیتا، ہم جنس پرستی کرنے دیتا، تو ان کو پیسہ مل جاتا، ریونیو اکٹھا ہو جاتا۔ وہ ریونیو تو اب ان کو اکٹھا نہیں ہوگا، لیکن انہوں نے اس ریونیو کی فکر نہیں کی، انہوں نے اس بات کی ذرا بھی پرواہ نہیں کی، انہوں نے صرف اور صرف اپنے دین اور اپنے کلچر کو دیکھا ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں اگر آپ نے سٹینڈ لینا ہوتا ہے تو آپ پوری دنیا کی طاقتوں کے خلاف سٹینڈ لے جاتے، اور اگر آپ نے کوئی کمپرومائز کرنا ہوتا ہے تو آپ چھوٹے سے ملک کے خلاف بھی اپنی آواز کو بلند نہیں کر پاتے۔ لیکن قطر نے جس طرح اسلام کو فروغ دینے کے لیے اور اپنے کلچر کو فروغ دینے کے لیے، اس کی رسپیکٹ کرنے کے لیے جو کام کیے ہیں وہ قابل تحسین ہیں۔ آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو قطر کے یہ اقدام کیسے لگے۔